السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ کل سے رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ رمضان بھی ہمارے ایمان میں اضافہ کرتا ہے، تو یہ آخری عشرہ اور اس سے متعلق ہم مرد و خواتین کی کیا ذمہ داریاں ہیں، انشاءاللہ اس 10-15 منٹ کے درس میں آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید کرتے ہوئے رمضان میں روزے رکھتا ہے یا رمضان میں قیام کرتا ہے تو اس کے چھوٹے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات بتائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی تربیت کرتا ہے، تو آپ دیکھیں گے ہر ایک ہفتے میں جمعہ آتا ہے، ویکلی ونس۔ جمعہ کیوں آتا ہے؟ ہماری روحانی تربیت کے لیے۔ بلکہ میں تو میرا ماننا ہے، بلکہ میں تجربہ بھی کرتا ہوں، محسوس بھی کرتا ہوں، یہ 6 دن کا جو ٹینشن رہتا ماشاءاللہ جمعہ کے دن ختم ہو جاتا ہو۔ اتنا بہترین اللہ نے انتظام کیا ہے، یہ جمعہ اگر نہ ہوتا تو ہماری زندگیاں ٹینشن سے بھر جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کو پیدا فرمایا اور ہفتے اتوار کو یہود و نصارہ کو عبادت کرنے کا حکم دیا، مگر وہ عبادت نہیں کرے، مچھلیاں پکڑ کے غارت ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارے لوگ گمراہ ہو گئے عبادت کے معاملے میں، مگر امت مسلمہ اللہ کے دیے ہوئے عبادت کے نظام پر آج تک برقرار ہے اور قیامت تک انشاءاللہ برقرار رہے گی۔ یہ جمعہ کا دن آتا ہے تو ماشاءاللہ کائنات میں تبدیلی کیسے ہوتی ہے۔ جمعرات کی شام سے ایک طرح کی رونق پیدا ہو جاتی ہے۔ جمعہ کی صبح ہوتے ہوتے وہ خطیب ممبر پر چڑھتا ہے نا، اس وقت دلوں کی کیفیت کیسے کی ہو جاتی ہے۔ خطبہ سنتے وقت عمل کا وہ جذبہ آتا ہے۔ جمعہ کی نماز ہوتی ہے، پھر جمعہ کے اثر مغرب تک ماشاءاللہ وہ ایسا نظام رہتا ہے جس کے اندر ایمان ہو اسی کو محسوس کر سکتا ہے، ورنہ تو جمعہ کے دن گوشت کھانا، میٹھا کھانا، پان کھانا، وہ ایسا اگر کر لیتے ہیں تو جمعہ کی اس فضیلت کو ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، ویکلی ون جیسے اللہ جمعہ لاتا ہے، ویسے سال بھر میں 2 چیزیں اور آتی ہیں۔ وہ کیا کیا ہیں؟ ایک تو رمضان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر حضرت داؤد کی طرح ایک دن روزہ ایک دن چھوڑنا کرتا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ رمضان کا 1 مہینے کا روزہ رکھنے نہیں ہو رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں کو، اچھے ہٹے کٹے لوگوں کو ہوٹلوں میں ادھر ادھر بیٹھ کے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، کیا تو میں ڈرائیور ہوں، نہیں روزہ رکھنے ہوتا نہیں، گیس کی گولی کھانا مجھے، ایسے ایسے ہیلے جھوٹے بہانے۔ اللہ رحم فرمائے، اچھے ہٹے کٹے رہ کر وہ سفر بھی کرتے رہتے ہیں، ساری چیزیں کرتے رہتے ہیں، نہیں کمپنی میں کام کرنا ہوتا نہیں مجھے، میں ٹیلر، میں ایسے جھوٹے ہیلے بہانے کر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ایک ہفتے بھر میں جمعہ، سال بھر میں رمضان، اور اسی طریقے سے عمر بھر میں طاقت رکھنے والے پر حج 1 مرتبہ فرض ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبادت کا دیا ہوا نظام ہے۔ اگر ہم اس کو فالو کرتے ہیں تو اللہ کے قریب ہوں گے، اگر ہم اس کو فالو نہیں کریں تو ہم نعوذ باللہ دور ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اب دیکھیے 19واں روزہ آج، رمضان جب آیا ماشاءاللہ پوری امت میں ہلچل آ گئی، کتنی خوشی ہوئی رمضان آنے کے بعد۔ اب رمضان آنے کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہیپی رمضان فیس بک میں ڈالو، شارٹس بناؤ، فیملی گروپ میں مبارکبادی بھیجو، روزہ بھی نہیں، تلاوت قرآن بھی نہیں، اذکار بھی نہیں، اللہ کے قریب نہیں۔ لوگ کیا سمجھ گئے؟ رمضان ہے تو خالی مبارکبادی کا میسیج بھیجے تو رمضان کہاں قضا ہوتا سمجھ گئے۔ ویسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیے کیا اس دن میں اس وقت میں سوشل میڈیا کیا؟ میں تو سمجھتا ہوں سوشل میڈیا جتنا ایڈوانس ہو رہا ہے ہم اللہ سے اتنا دور ہو جا رہے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ ورنہ تو پرانے زمانے میں وہ کی پیڈ کا فون تھا، پورے بندے اللہ کے قریب ہوتے تھے۔ یہ سوشل میڈیا ایڈوانس ہو جانے کی وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جا رہے ہیں۔ دیکھیے ابن حنبل رحمہ اللہ کیا بات بولتے ہیں، مومن رمضان کی آمد پر خوش ہوتا ہے، کیوں خوش نہ ہو جبکہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ بندہ کیا دیکھتا ہے؟ اللہ کے قریب ہونے کا مجھے وقت آ چکا ہے، لہٰذا وہ جسمانی اور روحانی طور پر مکمل طور پر تیاری کرتا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، وَكَمَالُ الْإِيمَانِ هُوَ فِعْلُ مَا أَمَرَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَتَرْكُ مَا نَهَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَنْهُ، بندے کا ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے جب کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سنتا ہے۔ اگر ہم رمضان میں اللہ اور اس کے رسول کی بات سنیں اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اور رمضان کا آخری عشرہ اور زیادہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جو کرے وہ کرنا، اور اللہ کے نبی جو نہیں کرے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے علامہ البانی رحمہ اللہ بولتے ہیں مومن کی شان یہ ہوتی ہے جہاں دلیل رکی وہاں رک گئے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا بیٹھ جاؤ، مطلب کیا تھا؟ مسجد کے اندر آ کر بیٹھو بولے۔ انہوں کیا سمجھ گئے؟ مسجد کے باہر بیٹھ جانا سمجھ گئے، وہاں بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر! یہ اطاعت کا جذبہ ہمارے اندر ہونا، ایک انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے روکا مکمل طور پر ان کاموں سے رک جائیں۔ رمضان آیا، ہم نے اپنی نیت کی اصلاح کی، تقوی حاصل کرنے کی کوشش کی، اپنے نفس کا تزکیہ کیا، جتنی نمازیں پڑھنا ہو تو پڑھ سکے، روزہ رکھے، دعا کی، تلاوت کیا، صدقہ و خیرات کیا۔ مگر یہ بات یاد رکھیں اتنے کام میں نے آپ کے سامنے بیان کیے نا، اتنے کام کبھی بھی جمع نہیں ہوتے۔ چاہے وہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کو دیکھ لو آپ، یعنی تو رمضان جد جمعہ کو دیکھ لو۔ رمضان میں عبادت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے دروازے کھول دیا، کرو عبادت، جنت میں جاؤ، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے۔ اور اللہ کے نبی یہ بھی فرماتے ہیں رمضان کی ہر رات میں مومنوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، ہر رات عمل ہوتے رہتا ہو۔ اللہ سے دعا کرنا ہے اللہ رمضان کی راتوں میں جس خوش نصیب کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا، اے اللہ اس فہرست میں ہمارا نام لکھ دے۔ تو اس طریقے سے حدیث کا حوالہ لے کر ہمیں اللہ تبارک دعا کرنا چاہیے۔ اور دیکھو آپ، جنت کے دروازے کھول دیا، جہنم کے دروازے بند کر دیا، شیطانوں کو، جنات کو، شیاطین کو بیڑیاں پہنائی گئیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے دیکھو یہ سب عبادت کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے لیے اسباب فراہم کر رہا ہے، اگر عام دنوں کی طرح تو نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں ہم رمضان میں رہتے ہیں اور نیکی کی طرف جلدی آگے بڑھتے ہیں۔ اگر کوئی پہلی صف میں آتا تو 2 جنے کھڑے جاتے ہیں۔ یہ سب جو ہے رمضان کے اثرات ہمیں اچھی طرح معلوم ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ رمضان میں کیا بہار ہوتی ہے، مساجد میں ماحول، نمازوں کی کثرت، خواتین کا جذبہ عمل دیکھو، پکاتے رہتے، قرآن پڑھتے رہتے، یہ سب غیر رمضان میں کہاں آتا؟ اور اسی طریقے سے بعض علماء تو یہ بولتے حضرت یوسف کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف سے جو محبت تھی ہر مومن کو رمضان سے وہ محبت ہونا چاہیے۔ اور حضرت یوسف کے گم جانے پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو جتنا غم ہوا، رمضان کے چلے جانے پر ہر مومن کو ویسا غم ہونا چاہیے۔ اور جب رمضان چلے جاتا ہے تو اللہ کی اطاعت کرنے والے بندوں کے لیے بڑا عجیب ہو جاتا ہے۔ ہم جب عید کی نماز کے لیے جاتے ہیں وہاں یہ خوشی اور غم کا ملا جلا ماحول ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے قریب ہو گئے وہ دیکھتے رہتے ہیں اللہ کے قریب ہونے کا اور کوئی راستہ ہے تو کتنا اچھا ہے۔ ایک طرف تو یہ، دوسری طرف اس بات کی خوشی ہم نے بھوکے پیاسے رہ کر اللہ کی عبادت کی، وہ انعام لینے کے لیے ہم جو ہے عیدگاہ کے میدان میں جمع ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں۔ اسی لیے جب بھی میں عید کا خطبہ دیتا ہوں یہ جملہ بولتا ہوں، اس وقت ہمارے نفس میں ملے جلے جذبات ہے، ایک طرف رمضان جانے کا افسوس، دوسری طرف عید آنے کی خوشی ہے۔ اور اس طرح سے یہ بات یاد رکھیں دنیا میں نیکی قبول ہو گئی، نیکی کرے ہم تو اس کی علامت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی وہ ہوتی ہے جس کو کر کے بندہ خوش ہو جائے۔ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں اندر سے نفس بول رہا ہے وہ نہیں کرنا تھا، کئی کو کرے تمہیں بولے سمجھ جاؤ یہی گناہ ہے۔ لہذا ہمیں اگر نیکی کرنے کے بعد خوشی حاصل ہوئی تو مکمل طور پر ہمیں نیکی کر کے خوش بھی ہو جانا چاہیے۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں رمضان میں ہونے والا درس، رمضان میں ہونے والا خطبہ، رمضان میں ہونے والی تراویح، رمضان کی قرأت، یہ بات دوسرے وقت میں نہیں آتی۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں رمضان میں جو بات بولتے آئندہ سال تک ماشاءاللہ لوگ یاد رکھتے۔ اسی مسجد میں جانتا ہوں کچھ ایسے لوگوں کو، 2018-19 سے شاید آ رہا ہوں میں یہاں، تو اس وقت میں نے داڑھی کے موضوع پر ایک درس دیا تھا، یہاں لکھا ہوں داڑھی کے موضوع پر ایک درس دیا تھا۔ پرسوں ایک نوجوان مل کر بول رہے ہیں شیخ آپ جو 5-4 سال پہلے وہ داڑھی کے بارے میں درس دینا، دیکھیے وہ داڑھی کا اثر دیکھو، ماشاءاللہ میں داڑھی رکھ لیا ہوں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ رمضان کا خطبہ، رمضان کا درس، عید کا خطبہ، خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیز رکھا ہے اس میں بندہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ جیسے حج میں ملنے والے دوست، عمرے میں ملنے والے دوست زندگی میں یاد رہتے ہیں، ویسے ہی مکمل طور پر ہم یاد رکھتے ہیں۔ اور ہم کو معلوم ہے پکنک میں سب مل کے چلے گئے تو فوٹو پکڑنے کا آگے بہت وقت تک بولتے
بولتے اچھا تھا نا جا کر آئے سو، رمضان بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے بولتا رمضان کتنا اچھا تھا نا، ماشاءاللہ کتنا کام کرے نا ہم لوگ۔ تو اس طریقے سے ہمیں رمضان کے آخری عشرے کی تیاری کرنا چاہیے۔ دیکھو ابن عثیمین رحمہ اللہ کیا بولتے ہیں، رمضان کا دوسرا عشرہ پہلے عشرے سے افضل ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن رمضان کا آخری عشرہ دوسرے عشرے سے افضل ہے۔ بلکہ یہ بات ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہی، سال بھر کی افضل راتیں رمضان کا آخری عشرہ، ایسی راتیں آپ کو کبھی بھی نہیں ملیں گے۔ سال بھر کا بہترین آفر یہ ہے۔ ایک بڑا دکان والا کیا کرتا ہے، وہ دکان خالی کرنا آتا، چیزیں لا کر سستے میں بیچ ڈالتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب ویسے نہیں دیتا۔ اللہ کیا کرتا ہے، جیسے جیسے رمضان گزرتا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کوالٹی اور کوانٹٹی ہے اس کی اور بڑھ جاتی ہے۔ اب ذی الحجہ کے جو دن آتے ہیں وہ دن کے اعتبار سے افضل، لیکن رمضان کا آخری عشرہ آخری عشرہ راتوں کے اعتبار سے سب سے افضل راتیں، اتنی افضل راتیں 360 دنوں میں کبھی آپ کو نہیں ملیں گی۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں کیا کرتے تھے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ تو 4 کام کرتے، یہ 4 کام ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے جدہ بولے تو خوب محنت کرنا۔ اب مسئلہ کیا ہے، لوگوں کی خاطر دنیا کی خاطر تھکنا آتا، اللہ کی خاطر تھکنا نہیں آتا۔ رمضان کے آخری عشرے میں راتوں میں بیٹھ کر ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے ہم لوگ، ادھر سے انگلی ادھر سے انگلی، انہیں بات کر رہا ایسے مت پڑھو۔ رمضان کا آخری عشرہ بولے تو اللہ کے لیے ہو جانا، میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، ایسا ہونا۔ ادھر ادھر یہ آخری عشرے میں توجہ پھیرنے والی جتنی چیزیں ان تمام چیزوں دور رہو۔ رمضان کے آخری عشرے میں رات میں 10 بجے موبائل آف ہوا تو صبح 5 بجے چاند ہونا ہو، اگر آپ ایسا کر کے دیکھو، میں سمجھتا ہوں رمضان کے آخری عشرے کا ہر لحظہ لمحہ ہم اس کی قدر کر سکتے ہیں۔ خوب محنت کرنا۔ دوسرا یہ ہے کمر کس لینا۔ میں آپ کو بولتا ہوں جو ناڑا وغیرہ ہوتا ہے ڈھیلا بنا تو سروال نیچے آ جاتی، کس کے بنے بولے کیا ہوتا، وہ 12 گھنٹے بھی ہوتا، 15 گھنٹے بھی رہتا۔ مطلب یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لے تو سستی نہیں آتی۔ بعض علماء نے اس حدیث کے ٹکڑے کی تشریح کرتے ہوئے کہا اس کا مطلب یہ بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں بیویوں سے الگ بھی ہو جاتے، تو لہٰذا شادی شدہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ رمضان کے آخری عشرے میں اپنی بیویوں سے دور ہو جائیں، اللہ کے لیے ہو کر رہ جائیں۔ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے رمضان کے آخری عشرے میں بیویوں کو سب چھوڑ کے مسجد میں رہ جاتے، یہ عشرہ اللہ کی رضا اس کی مغفرت کو پانے کا ذریعہ ہے۔ اور اس طریقے سے تیسرا کام کیا کرنا، اپنے گھر والوں کو جگانا۔ یاد رکھیے مومن اکیلا جنت میں نہیں جاتا، وہ اپنے بیوی بچوں کو، اپنے خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو، کنبے والوں کو، قبیلے والوں کو ساتھ میں لے جانا چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو اٹھاتے۔ میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ وہ شب قدر آئی تو کیا دعا پڑھوں؟ آپ نے کہا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یہ دعا آپ نے کس کو سکھائی؟ آپ نے اپنی بیوی کو سکھائی۔ اللہ کے نبی چاہتے دوسرے صحابہ کو سکھا سکتے تھے، مگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اس آخری عشرے میں اپنے گھر والوں میں، اپنے بچوں میں، اپنے ساس سسر میں، ماں باپ میں یہ احساس اور شعور پیدا کرنا چاہیے کہ سال کی افضل راتیں آنے والی ہیں، لہٰذا اس کو غنیمت سمجھو۔ اسی طریقے سے چوتھا کام یہ کرتے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا پورا آخری عشرہ جاگتے۔ بعض مساجد میں 10 راتیں جاگتے، بعض مساجد میں 5 راتیں جاگتے۔ اس پر اعتراض کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگر مسجد میں ہے تو بھی جگ سکتے، گھر میں بھی جگ سکتے نا۔ بعض لوگ بولتے ہیں گھر میں جگنے نہیں ہوتا، کیسے جگنے نہیں ہوتا؟ گھر میں بھی جگنے کا ماحول پیدا کرو آپ۔ اب ہمارے پاس ایک بڑی عادت ہوتی ہے، فرض نمازیں بھی سنت بھی نفل بھی یہاں پڑھتے، کبھی سنت نفل گھر میں بھی پڑھو۔ اللہ کی نبی نے کیا فرمایا؟ لوگو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، قبرستان میں نماز نہیں ہوتی، اس طریقے سے نفل نمازیں پڑھنے کا ماحول ہمارے گھروں میں ہونا۔ کبھی جو ہے کبھی دور رہتے، فجر کی سنت چھوٹتے بول تو گھر میں پڑھ کے آ جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے۔ تو جن مساجد میں جاگنے کا ماحول ہے وہ جاگیں، اگر 5 رات اگر نہیں جاگ رہے ہیں تو اپنے گھروں میں جاگو۔ آپ اپنے گھروں میں قرآن کو پڑھو۔ ماشاءاللہ ہم ایسے مردوں عورتوں کو جانتے ہیں رات بھر ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں جاگتے رہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اتنی محنت کرتے جتنی محنت آپ 20 دنوں میں نہیں کرتے۔ جتنی محنت لفظ آتا ہے تھک جاتے۔ آپ اتنا پڑھنا قرآن
تلاوت، ذکر و اذکار، دعائیں تھوڑا تھوڑا وقت کر کے پورا مکمل بانٹ لینا۔ ایسا بانٹنے سے آپ تاخرات جگ کے نماز فجر پڑھے تو معلوم ہونا میں تھک گیا ہوں، اتنا مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنا چاہیے۔ اور ایک بات بھی ہے آپ کو بتاتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، جو دعا ہے نا اس دعا کا مطلب سمجھو آپ۔ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کیا بات بولتے ہیں، دیکھو یہ سب باتیں اپنے ذہن میں رکھ کر پڑھے تو بڑا فائدہ ہوگا۔ بندہ آخری عشرے میں اللہ سے بولتا ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے تو مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ 20 دنوں میں تیری عبادت کرنے کا جو حق تھا میں ادا نہیں کر سکا، اب بھی میں جو ہے کیا ہوں کوتاہی کرنے والا ہوں، اے اللہ اگر تو مجھے معاف کر دے تو کتنی اچھی بات ہے۔ اور یہ رمضان کے آخری عشرے میں یہ دعا پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو مکمل طور پر یہ پیغام دے رہے ہیں، لوگوں اللہ کی معافی کو پانا چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کرو۔ آپ رمضان کے آخری عشرے میں جہاں جہاں جس سے لڑے ہیں، جس سے باتیں نہیں کرتے، سب سے مصافحہ معانخر کو سلام کر کو معاف کر ڈالو۔ اگر آپ وہاں معاف نہیں کرے یہاں اللہ کی معافی ہرگز نہیں پائیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھتا ہے، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اے ابو بکر کیا تم اس بات کو نہیں چاہتے کہ اللہ معاف فرمائے؟ تو ابو بکر بولتے ہاں میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف فرمائے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں نبی نے جو کیا وہ کام کریں۔ اب ہوتا کیا ہے، رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے، ماشاءاللہ مساجد میں سحری کا انتظام ہوتا ہے وہ الگ ہے، لیکن بعض مساجد میں ہم دیکھتے ہیں رمضان کے آخری عشرے میں لوگ سموسہ لے لیا، انہیں روح افزا لے لیا، انہیں ماش کے بڑے لے لیا، مسجد کے اندر لا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ اب وہ اعتکاف میں بیٹھنے والا کچھ کھا رہا پی رہا ہے، ایسا معلوم ہو رہا ہے ایک بازار کی شکل بن جا رہی ہے۔ آپ مسجد کو بازار مت بنائیے، مسجد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قربت اختیار کرنے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں کم کرو آپ۔ اور یہ بات بھی رہے، دیکھتے ہیں ادھر قول بازار وغیرہ میں پورے بلاری کے لوگ رمضان میں آخری عشرے میں گوشت کھانے ہی آ جاتے ہیں، غلط بات ہے نا یہ گوشت کھانے کا عشرہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانے کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے آپ کو قریب کرنے کا ہے۔ دیکھیے ابن عثیمین کیا فرماتے ہیں، عقل مند ہے وہ آدمی جو رمضان کے آخری عشرے کو غنیمت سمجھتا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ جنت کو پانے کی مکمل طور پر کوشش کرنا چاہیے۔ اور پورے رمضان میں آخری عشرہ اگر آپ کا اچھا گزر گیا، سمجھو رمضان پورا اچھا گزر گیا آپ کا، خوشگوار زندگی۔ جیسے گرمی کے دنوں میں ایک روم میں اے سی ڈال کے بولتا کتنا اچھا دکھ رہا نہیں ہے، مومن رمضان جانے کے بعد بولتا ماشاءاللہ میرا آخری عشرہ کتنا اچھا گزرا۔ یہ اسی کی زندگی خوشگوار زندگی سمجھ گئے، یہ ویسٹرن کلچر کی زندگی، یہ اسلام کی زندگی میں خوشگوار زندگی وہ ہے بندہ اطاعت کے موسموں سے مکمل طور پر فائدہ اٹھائے۔ اور یہ سمجھتا ہوں یہ شب قدر اس امت سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خاص طور پر دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے بارے میں کیا کہا، اس امت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے یہ امت کام کم کرتی ہے زیادہ ثواب پاتی ہے۔ اس سے پہلے امتوں میں دن بھر کام کر کے تھکتے ثواب کب ملتا تھا؟ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، شب قدر میں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، کچھ بھی کام کرو آپ وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس حدیث پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ خود فرماتا ہے کہ یہ شب قدر میں آسمان سے جبرائیل بھی اترتے، فرشتے بھی اترتے، اس صورت میں ہے۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں، سنیے، فرمایا شب قدر میں یعنی لیلۃ القدر میں فرشتے زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ رہتے۔ اللہ اکبر، کنکریاں کتنے ہیں ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے، اتنے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پہ اتارتا ہے۔ اور ان راتوں میں ماشاءاللہ سال بھر کی تقدیر اللہ لکھتا ہے، سمجھے نا۔ ایک تقدیر وہ ہے جو اللہ نے ماں کے پیٹ میں لکھی، اور ایک تقدیر وہ ہے جو اللہ نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھی۔ سال بھر کی تقدیر اللہ تعالیٰ شب قدر میں لکھتا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اچھا بنائیں، اللہ کے قریب جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تقدیر کو اچھا بنائے گا۔ اور آخری بات ہے، ان دنوں میں جہاں تک ہو سکے بیکار باتوں سے دور رہیں۔ اللہ نے کہا والذین هم عن اللغو معرضون، مومن وہ ہوتا ہے جو بیکار باتوں سے دور رہتا ہے۔ جہاں تک ہو سکے موبائل کا استعمال کم کریں، اللہ تبارک و تعلق رہیں۔ اور مسجد میں بھی دیکھتے وہ مثال کے طور پر تراویح ہو جاتی، درس ہو جاتا، لوگ وہاں حلقے بنا کے بیٹھ جاتے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور بار بار بولنا پڑتا
تھا کئی کو باہر کھڑے اندر آؤ اندر آؤ. دیکھو اعلان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہونا, آپ کے اندر خود یہ ہونا یہ رمضان کا آخری عشرہ آیا ہے, اس آخری عشرے میں یہ کام مجھے کرنا ہے. اپنے گھروں میں عبادت کا ماحول بناؤ, اپنے بچوں کو جگاؤ, بیوی میں وہ شعور پیدا کرو. اگر ہم اپنے بچوں کے اندر یہ شب قدر کا تو کیا یہ فرشتے کتنے اترتے, اگر یہ باتیں نہیں بٹھائے, یاد رکھو ہماری آنے والی نسلیں جیسے ہمیں شب قدر کے بارے میں کوتاہی کر رہے اس سے زیادہ کوتاہی کریں گے نعوذ باللہ. اور عید کی شاپنگ کے واسطے نکل جانا, کپڑے کرنا ہی کرنا, وہ سب دور کی بات ہے. اللہ کو راضی کرو اور عید گزارنا اس آدمی کا حق ہے جو رمضان میں بھوکا پیاسا رہ کر اللہ کی مغفرت کو پاتا ہے اور رمضان کے آخری عشرے میں خوب اپنے آپ کو تھکاتا ہے. عید اسی کا حق ہے, ورنہ جو رمضان پر روزہ نہیں رکھا, تقاضوں کو پورا نہیں کیا, وہ عید کیا کرے گا. اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو 20 دنوں تک جیسے ہم اللہ کی عبادت کرتے رہے, اللہ کی رضا اور اس کے مغفرت کو پانے کی کوشش کرتے رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رمضان کے آخری عشرے تک پہنچائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں جو کام کرتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام کام ہم کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو ان راتوں کے لمحے لمحے کی لحظے لحظے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم جو غلط کام کر رہے ہیں, بے بنیاد کام کر رہے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کیا ہے, ان تمام کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.